این اس وقت جدوں او زلزلہ اوتھے آ رہا سی، اسی وقت او ساڈے کامونکی شہر دے اندر بھی اوہی زلزلہ سی۔ اے اللہ احکم الحاکمین دیاں مہربانیاں اور او دا رحم و کرم ہے کہ ساڈے تک جدوں اے زلزلے دا سلسلہ پہنچے ہے، انج لگدا ہے جویں اللہ نو ساڈے تے رحم آ گیا، ترس آ گیا ہے۔ اور اے رحم اور ترس ایک مرتبہ نہیں آیا۔ مسلمانوں، آج تو کئی دفعہ پہلے اس طرح اللہ دی ذات نے سانو ہلایا۔ ایس مسجد دے اندر نماز ظہر دے دوران زلزلہ آیا اور نمازیاں دے دماغاں تے اتنا اثر ہویا کہ اسی نماز تو بالکل بے خبر ہو گیا۔ قریب سی کہ بلڈنگاں گرنیاں شروع ہو جاندیاں۔ اس قسم دے کئی ایک واقعات رب العالمین نے سانو کئی دفعہ موقع عطا فرمایا، چانس دیتا کہ میرے بندیو ہن بھی میں تانوں ہلا رہا، میں تانوں جگا رہا، میں تانوں خبردار کر رہا، جاگ جاؤ جاگ جاؤ۔ اور آزاد کشمیر والیاں بھی اللہ نے کئی دفعہ ہلایا، کئی دفعہ انہاں نوں خبردار کیتا۔ مظفر آباد دا زلزلہ جیڑا آج تو کچھ سال پہلے جن نے پہاڑاں نوں دو ٹکڑے کر دیتا، بڑیاں بڑیاں مضبوط بلڈنگاں گر گئیاں، 80,000 دے قریب جانی نقصان ہویا۔ کہ پاکستان دے اندر یہ زلزلے سانو ہلا رہے نے، جگا رہے نے، خبردار کر رہے نے۔ ترکی دا زلزلہ بڑا مشہور، جاپان دا زلزلہ اور طوفان بڑا مشہور، لیکن بات غور دے نال اور بڑے انہماک نال سمجھن والی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہاں گا بے توجہی دا شکار نہ ہونا۔ آج دا خطبہ بڑے انہماک نال کامل استغراق نال سماعت فرمانا کہ ہو سکتا ہے میرے جیسے گناہگار کی زبان چوں کوئی لفظ نکلیا، اللہ میری اصلاح فرما دے وے، اللہ اس جملے دے اندر تہاڈی بہتری فرما دے وے اور ساڈیاں زندگیاں دے اندر انقلاب آ جان۔ جے انقلاب نہ آئے، جے اسا اپنے حالات کو نہ بدلیا تے نتیجہ وہی ہوئے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ مال کے کائنات نے ایک نظام بنایا ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ میں انشاءاللہ بر وقت خطبہ جمعہ مکمل کراں گا اور 1:15 بجے انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ جماعت کھڑی کی جائے۔ اللہ کی ذات اپنی رحمت نال، اپنے فضل و کرم دے نال سانو اج دا خطبہ سن کے دل دماغ کے اندر بٹھا کے اللہ تائب ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جڑی بات کہنی چاہنا ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک ہی سلسلہ ہے قرآن کریم دے اندر اسی پڑھنے ہاں قوم لوط دا واقعہ، انہاں تے بڑا خطرناک عذاب آیا۔ قوم اصحاب الرس و سمود، قوم سمود دا واقعہ اور اصحاب الاخدود دا واقعہ، پھر قوم سبا دا واقعہ، قارون دا سمیت خزانیاں زمین دے اندر تنس جانا، اور پھر باغ والیاں دا واقعہ جیڑا اللہ نے سورہ قلم دے اندر 29ویں پارے بیان فرمایا ہے کہ انہاں دے باغ نو اللہ نے صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیتا، نمو
شکلاں تبدیل کر دتیاں، ایسیاں قوماں جنہاں نوں میں زمین دے اندر تمسا دیتا، ایسیاں قوماں جنہاں دیاں شکلاں نوں میں مسخ کر دیتا، مٹا دیتا اور بندر تے خنزیر بنا دیتا۔ مالک کائنات کا ایک نظام ہے، توجہ فرمائیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ دنیا والے اساں اج تک کسے قوم دے اتے ایک رائی دے دانے دے برابر، ایک ذرے دے برابر کسے تے ظلم نہیں کیتا۔ اساں کسے دا جانی تے مالی نقصان بلا وجہ بالکل ایک ذرے دے برابر نہیں کیتا۔ اے ظلم انہاں نے اپنیاں جاناں تے آپ ہی کیتا ہے، اے انہاں نے اپنیاں جاناں تے زیادتیاں آپ ہی کیتیاں نے۔ اسی ظالم نہیں، ایک بات ذہن دے اندر رکھو، رب العالمین اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کرتے، بلکہ رب العالمین دے فرماندے نے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندیو میں تے اپنی جان تے ظلم نو حرام کر دیتا ہے، میں کسے تے ظلم نہیں کرتا۔ اے جڑے حالات و واقعات تسی ویکھ رہے ہو، کوئی زمین دے اندر ترسدا جا رہا ہے، کسے تے پتھراں دیاں بارشاں برس رہیاں نے، کوئی پانیاں دے اندر ڈب ڈب کے مر رہا ہے، کوئی زلزلیاں دا شکار ہو گیا، کوئی تیز آندیاں دا شکار ہو گیا، کوئی کسے طریقے نال تباہ برباد ہو گیا، کسے تے گرم ہواواں چل گئیاں، کسے تے ٹھنڈیاں ہواواں چل گئیاں، مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک قوماں ساریاں جنیاں آدم علیہ السلام تو لے کے آئیاں، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنے آپ نو کلیئر کر رہا کہ میں انہاں تے ظلم نہیں کیتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اے اپنیاں جاناں تے آپ ہی ظلم کر رہے سن۔ اے بات سمجھن والی ہے کہ اے آخر ماجرا کی ہے، مظفرآباد کے اندر اتنا خطرناک زلزلہ کیوں آیا، جاپان کے اندر اتنا خوفناک زلزلہ اور طوفان کیوں آیا، دیگر ممالک کے اندر امریکہ کے اندر بڑے طوفان اور بڑا خطرناک زلزلہ آیا، ہر جگہ کے تقریباً بڑے بڑے خطرناک زلزلے آئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے کوئی شک نہیں، زمین تے میرا حکم چلتا ہے، آسمانہ تے میرا آرڈر چلتا ہے، پہاڑ میرے فرما بردار نے، دریا میرے فرما بردار نے، اے اندر کوئی شک نہیں، ستا زمینہ تے ستا آسمانہ دا بادشاہ میں ہاں، میرے تو علاوہ کسی دا آرڈر نہیں چل سکتا۔ بیدیہ ملکوت کل شیء، ہر چیز دی بادشاہی میرے قبضے دے اندر، ستارے میری فرما برداری کر رہے ہیں، سورج میری فرما برداری کر رہے ہیں، چاند میری فرما برداری کر رہے ہیں، زمین میرے آرڈر دی منتظر ہے، پہاڑ میرے حکم دے انتظار کر رہے ہیں، دریا میرے حکم دے پابند نے، لوگوں کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حکم دا پابند ہے۔ جدوں اے پہاڑ پھٹ دے نے، جدوں اے ریزہ ریزہ ہو کے گر دے نے، جدوں اے زمین پھٹ دیئے اے دے اندر بندے ترسنا شروع ہو جاندے نے، جدوں آسمان تو بعد پتھراں دیاں بارشاں برسدیاں نے، یہ سارا نظام جدوں ہوندا ہے میرے حکم تو بغیر نہیں ہوندا، میں ہی آرڈر دینا، میں ہی آرڈر دینا، لیکن میں ظالم نہیں جے بندیوں، میں ظالم نہیں، میں بلا وجہ کسی قوم نو آج تک ہلاک نہیں کیتا، بلا وجہ آج تک میں کسی قوم نو تباہ نہیں کیتا، بلا وجہ آج تک میں ایک وال دے برابر، ایک ذرے دے برابر کسی قوم کا نقصان نہیں کیتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دے اعمال دا نتیجہ ہے، جس طرح دے عمل کرتے نے اللہ کریم پہلے مہلت دیندے رہندے نے، ٹائم دیندے رہندے نے، لے بھئی چورا کر لے چوریاں جنیاں کرنیاں نہیں، ڈر جا ہونی
چوری دے دوران وہ ڈگدا بھی ہے اٹھتا بھی ہے کئی دفعہ لتاں باواں بھی پنا لیندا ہے کئی دفعہ گولیاں بھی کھا لیندا ہے کئی دفعہ وہ کئی قسم دے واقعات پیش ہوندے نے لیکن وہ ایڈا پاپی ہے ایڈا ظالم ہے بعد آندا ادھروں مرنوں بچدا ہے پھر چوری کرنی شروع کر دیندا ہے شرابی ہے تے کئی دفعہ موت دے منہ چوں بچدا ہے زانی ہے تے کئی دفعہ موت دے منہ چوں بچدا ہے بے ایمانی کرن والا تے کئی دفعہ بچدا ہے مشرک ہے تے کئی دفعہ موت دے منہ چوں بچدا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میں بچاتا رہنا مولتا دینا رہنا انہاں نوں ٹائم دینا وا موقع دینا چانس دینا وا جدوں یہ حد تو بچ جاندے نے آکھو استغفر جویں اسی حد تو بچ گئے ہر معاملے دے اندر حد تو بچ گیا ہر معاملے دے اندر لیکن مہلت اجے مل رہی ہے اجے ٹائم بھی مل رہا ہے اجے موقع بھی مل رہا ہے ایویں بھلیکھے وچ نہ رہ جایا جے اللہ کی ذات یہ نہیں کہ ساڈے بارے کاروائی کرن تو ڈردے نے بھی یہ بڑے بڑے چودھری نے کہ میں انہاں تے کاروائی کر دیتی انہاں تے عذاب نازل کر دیتا میرا آسمان ہی نہ گرے گرا دے یہ ہو گیا کوئی ڈر تے خطرہ نہیں رب العالمین نو کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں رب العالمین فرماتے ہیں میں بندیاں نو مولتا دیتا رہنا میں ٹائم دیتا رہنا میں چانس دیتا رہنا لیکن جب وہ بندہ ایک حد تو ہی بچ جاتا ہے اللہ میری توبہ پہلیاں قوماں دے واقعات ذرا سنو میں پڑھ رہا سا ایک قوم گھٹ تولن والی صرف ایک ہی ہے انہاں دے وچ اللہ نے انہاں دے اوپر آخر اپنا عذاب نازل کر دیتا ایک قوم جڑی ہے او بتاں دی پوجا کرن والی ودی گئی اللہ نے بالآخر انہاں دے عذاب نازل کر دیتا ایک قوم ایسی آئی جنہاں نے ہفتے دے دن دا احترام نہیں کیتا جویں اسی جمعے دا دن دا احترام نہیں کرتے انہاں دا ہفتے دا دن سے احترام نہ کیتا رب العالمین نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ جاؤ میں تانوں بندر بنا دینا ذلیلو تانوں پتہ ہی نہیں تانوں کیا سی ہفتے دا دن عبادت دا دن ہے ہفتے دے دن کاروبار نہیں کرنا تساں عبادت ہی کرنی ہے تساں میری نافرمانی کیتی جاؤ میں رب العالمین اختیار میرے کول میں غلط کام تساں کیتا ہے تواڈے عمل دی وجہ تو میں تواڈیاں شکلاں بندراں دیاں بنا دتیاں رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے آخری نبی دی امت نو بڑیاں سہولتاں دتیاں میں انہاں نو بڑے انہاں دے پیار دے لاڈ ویکھے میں انہاں نو بڑے نازو نخریاں دے نال دنیا دے اوتے رکھیا دوسریاں قوماں بہتا عمل کر دیا رہیاں اگر انہاں نو تھوڑا ملیا جدوں میرے آخری نبی دی امت دی واری آئی انہاں نے عمل تھوڑا کیتا ہے کہ اگر میں پنڈا بن کے دے دیتا ہے اگر میں بے حساب ہی دے دیتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں پہلیاں قوماں تے پابندی لگا دیتی اج عبادت دا دن سارا دن تساں عبادت کرنی ہے جدوں میرے آخری نبی دی امت دی واری آئی انہاں دا بھی عبادت دا دن میں مقرر کر دیتا جمعے دا دن مقرر کر دیتا جمعے دے دن میرے نبی تے درود زیادہ پڑھیا کرو جمعے دے دن غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کے آ کے جمعے دا خطبہ سنیا کرو جمعے دی نماز ادا کریا کرو جدوں آ کے خاموشی نال بیٹھ کے خطبہ سنو گے نماز پڑھو گے میرے آخری نبی دے امتیوں میں 8 دناں دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیاں گا سبحان اللہ یا اللہ پھر کی کریے جمعہ پڑھ کے پھر کی کریے فرمایا انہاں پہلیاں امتاں دا پورا دن ہی میں مقرر کر دیتا سی جدوں تہاڈی واری آئی رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم
یہ تہاڈیاں مرضیاں نے، تہاڈیاں مرضیاں. میں گزارش کر رہا ہوں باقی نبیاں دیاں امتاں نے ایک ایک گناہ کیتا، اودی وجہ تو عذاب آ گیا. تے ساڈے وچ ایک گناہ نہیں، جنہیں انہاں ساریاں امتاں وچ نے وہ سارے اکٹھے ہو کے ساڈے وچ آ گئے. ہائے ہائے ہائے. تے اجے بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اجے بھی اللہ ڈھیل دے رہا ہے، کامونکی والیوں موقع دے رہا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہنا اے منگل تو لے کے اج تک دل ڈردا پیا ہنے نہ کدے پھر زلزلہ آ جائے، ہنے نہ پھر زلزلہ آ جائے، کیونکہ وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. نہ کسی دے دل میں ڈر پیدا ہویا، نہ کسی دے دل کے اندر خوف پیدا ہویا. مینوں دسو کہڑے سن بے نماز جنہاں نماز شروع کر دیتی، کہڑے سن زنان دے آدی جنہاں نے سچی توبہ کر کے پاکیزہ زندگی گزارن کا عزم کر لیا، کہڑے نے وہ حرام کھان والے جنہاں نے پکی توبہ کر کے رزق حلال کا کمان کا عزم کر لیا، کہڑے نے شرک کرنے والے جنہاں نے شرک تو طائب ہو کے عقیدہ توحید اپنان کا عزم کر لیا ہوئے. اسی اونا شانہ تے، اونا روشاں تے، اونا طریقیاں تے جانیاں، پھر ایدہ نتیجہ کسے وقت بھی آ سکتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں زمین میرے قبضے دے اندر، آسمان میرے قبضے دے اندر. میں جدوں چاہنا ہاں لوط علیہ السلام دی قوم نو اللہ دے نبی لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ترلیاں دے آ گئے، منتاں دے آ گئے. تے آپ فرماندے نے جے کبھی میرے بھی کوئی بازو ہوندے، جے میرے نال بھی کوئی ساتھی ہوندے، میں تہاڈا مقابلہ کردا. ایڈے بے حیا ہو گئے لوط علیہ السلام دی قوم دے لوگ، ایڈے بے حیا ہو گئے آ کے کنداں دے اوتے چڑھ گئے، دیواراں تے چڑھ گئے تے کہندے نے اے لوط اے جڑے اندر مہمان بیٹھے نے انہاں نوں باہر کڈ. اخیر درجے دی بے حیائی، بے شرمی. وہ پتہ جڑے اندر مہمان آئے سن کون سن؟ وہ آسمان دے فرشتے سن، نوجوان لڑکیاں کی شکل دے اندر آئے سن، نہ داڑھی نہ مچھ، عورتاں کی طرح انہاں دے چہرے سن. تے انہاں پاپیاں نوں پتہ لگ گیا اے سن شکاری، انہاں نے بے حیائی دی انتہا کر دیتی. لوط علیہ السلام نالے رو رہے نے. جدوں قوماں دے تباہی آ جائے پھر نصیحتاں اثر کردیاں، پھر نصیحتاں اثر نہیں کردیاں، واز اثر نہیں کرتے. جنہ مرضی علماء کھپ جان، جنہ مرضی دعوت دین والے دعوت دیندے رہن، کوئی اثر نہیں ہوندا. دل پتھر ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. دعا کرو اللہ ساڈے دلاں نوں نرم فرما دے. اے سن لو اللہ دے نبی لوط علیہ السلام نالے رو رہے نے، نالے کہندے نے اے میری قوم دے لوگو، میرے مہماناں دے سامنے مینوں ذلیل نہ کرو، میری عزت دے اندر فرق نہ پاؤ. جاؤ چلے جاؤ، ہاؤلائے بناتی ہن اطہر لکم، میں اپنیاں بیٹیاں دے نکاح کر دینا وا، عورتاں دے نال اپنی خواہش پوری کر لو. لیکن وہ اگوں ظالم جواب کی دیندے نے، آندے نے اے لوط تو جاننا ہے سانوں عورتاں دی طرف کوئی رغبت نہیں، اسی مرد مرداں دے نال بے حیائی کرنے ہاں، اپنی خواہش پوری کرنے ہاں. ادھر جس ویلے انہوں نے جواب دے دیتا، اللہ دے نبی لوط علیہ السلام نے آسمانہ والا ہاتھ اٹھا لیا. اللہ زمین تیرے قبضے دے اندر ہے، اللہ آسمانہ دا تو مالک ہے. اللہ اے حد تو بڑھ گئے میں بے شرم ہو گیا تے بے حیا ہو گیا. اللہ اے میرے واسطے میرے تو کم بھارا ہو گیا ہے. اللہ کریم نے جواب دیتا یا لوط، اے میرے پیغمبر لوط علیہ السلام، ان گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو. میں کمزور نہیں، میں طاقتور، میں آپ پہ نکل لواں. اللہ کی ذات نے ترلے نہیں کرنے، اللہ کی ذات نے کسی دیاں منتاں نہیں کرنیاں. اللہ کی ذات نے یہ ضرور ہے کہ مہلتاں دتیاں نے، ٹائم دیتے نے، موقع دیتا ہے توبہ کا. آج بھی کوئی آ جائے، کل بھی کوئی آ جائے. ایک ٹائم ہے جدو بندہ پرلے درجے کا بے حیائی ہو جائے، نصیحت اثر ہی نہ کرے، خوف خدا دل میں پیدا ہی نہ ہوئے، تے پھر اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو میری پکڑ کیویں ہوندی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی لوط علیہ السلام تو
کریم نے اعلان کر دیتا اے میرے فرشتیوں جا کے لوط علیہ السلام دی بستی کو اٹھا لو. دھیان کرو ذرا دھیان کرو. زلزلہ اور عذاب اور طوفان اللہ کی ذات کے حکم تو بغیر آندے نے تے ایویں بھی نہیں آ کرتے کسی وجہ تو ہوتے. جدو اللہ کی ذات میں دینا یہ بندیاں دے دل کالے ہو گئے, یہ بندے نڈر ہو گئے, یہ بندے بے خوف ہو گئے, انہاں نوں حیا نہیں رہ گیا. تے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے کو ساری طاقتاں, میرے کو تواڈے سارے علاج موجود نے. یہ گل وکھری ہے, نہ میں تواڈے تے عذاب نازل کراں, نہ میں تواڈے تے پکڑ اپنی لیاواں. تے جدوں میری پکڑ آندی ہے پھر انج کر کے آندی ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل جاؤ, انہاں دے علاج ڈب کٹا گیا ہے, انہاں دے علاج ڈب کٹا گیا ہے. مسلمانوں دو گلاں ذہن دے اندر لے کے جانیاں نے. نبی یونس علیہ السلام دی قوم دے اوتے بھی کالے بدل آ گئے, عذاب بالکل اکھاں دے نال نظر آنا شروع ہو گیا. لوگ ڈر گئے, لوگاں نے آکھیا ہن کچھ گھنٹا نہیں رہ جانا, مر جاواں گے مٹ جاواں گے. اے جڑے کالے بدل آ گئے نے تے عذاب دے بدل نے. وچ چنگے بندے بھی سن, سیانے بندے بھی سن, سارے کوئی اجڑ نہیں سن, بے وقوف نہیں سن, سارے نمبردار ہی نہیں سن, کچھ عقل مند بھی لوگ ہے سن. انہوں نے کیا اس طرح کرو, اللہ کا عذاب بالکل سر تے آ گیا ہے, مارے جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. انج کریے سانو مسئلے یونس علیہ السلام سنانے ہوندے سن کہ جیڑی قوم توبہ کر لیندی ہے اللہ او دے تو عذاب ٹال دیندا ہے. واہ سبحان اللہ. گلاں کوئی یاد رکھیا کرو, کوئی گلاں یاد رکھیا کرو, اللہ رکھن دی توفیق عطا. اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے نبی لوط علیہ السلام تسی تے صاحب تے ہو جاؤ. ادھر جناب علی قوم جڑی ہے انہاں دے اوتے جدوں عذاب آیا, ادھر عجیب منظر ہے, ادھر یونس علیہ السلام دی قوم دا عجیب منظر ہے. انہاں نوں احساس پیدا ہو گیا, او بچے بھی آ گئے, عورتاں بھی آ گئیاں, جوان بھی آ گئے, ایک بندہ بستی دے اندر نہیں رہا, سارے ہی باہر آ گئے. تے باہر آ کے رونا شروع کر دیندے نے, اللہ کی بارگاہ جا اپنے گناہاں دا اقرار کرنا شروع کر دیندے نے, اللہ کی بارگاہ وچ منگنا شروع کر دیندے نے, یا اللہ اسی گناہگار, یا اللہ اسی گناہگار, تو بخشنہار. میں دعا کرنا اللہ ساڈے بھی گناہ معاف فرما دے. یقین جانو اے سجے کھبے جڑیاں تباہیاں ہو رہیاں نے, یہ بھی انج سمجھو سانو خبردار کیتا جا رہا ہے, سانو جھنجھوڑیا جا رہا ہے. اور کامونکی والو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہنا اللہ کے کوئی مشکل نہیں, ایتھے بھی ایسا زلزلہ آئے کہ عمارتاں گرا دتیاں جان, شگاف پہ جان, سڑکاں پھٹ جان, جانی نقصان ہو جائے, مالی نقصان ہو جائے, اللہ کے کوئی مشکل نہیں. آج جسم میں جان ہے, آج منہ میں زبان ہے, آج اللہ کی بارگاہ کے اندر پکی توبہ کر کے جائے اور چلدے پھرتے ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے. جے موت آئے گی تو ایمان تے موت آئے, جے موت آئے اسلام تے موت آئے, جانا تے ہے یہ, وقت بھی مقرر ہے, وہ موت کا وقت کر نہیں سکتا. لیکن جائیے تے کسے چج نہ جائیے, کسے طریقے نہ جائیے, جائیے تے عزت نہ جائیے. اے کوئی عزت نہیں, تباہی ہو کے, بربادی ہو کے, ڈوب کے, سڑ کے, عمارتاں دے نیچے آ کے اسی تباہی تے بربادی کا شکار ہو جائیے. ہائے میرے اللہ, وہ بھی کون سی نا, اے مظفر آباد, ایتھے واقعات لکھن والے لکھتے ہیں کہ صبح دے وقت جدوں زلزلہ آیا, عمارتاں دے وچ جڑے لوگ مرے نے, مرد تے عورتاں ننگے, زنا کرنے والے زانی, ہوٹلاں دے اندر وہ ایسے جوڑے پکڑے گئے جڑے زنا کرتے کرتے مر گئے. لوگوں ایک لمحے واسطے اللہ کی ذات ساڈے تو غافل نہیں, کسے وقت بھی پکڑ آ سکتی ہے. اے دیکھو آگے دے پکڑ, ہائے ہائے ہائے. اللہ دے نبی نور, اللہ دے نبی یونس علیہ السلام دی قوم باہر نکل آندی ہے, رو رہی ہے, استغفار کر رہی ہے. ادھر بدل کالے گج رہے نے, خوفناک آوازاں نکل رہی نے, اندھیرا چھا گیا ہے. ادھر ایک قوم اللہ کی بارگاہ کے اندر رونا شروع کر دیندی ہے. رب العالمین اس قوم تے ترس آ گیا.
اللہ نو رحم آ ہی جاتا ہے. اللہ نو اس قوم دے ترس آ گیا, اللہ نو انہاں دا رونا پسند آ گیا کہ اے اتوں تو نہیں روندے, اے واقعی دنوں رو رہے نے, اپنے گناہاں دی معافی مانگ رہے نے. مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا, ادھر اللہ دی رحمت جوش دے اندر آ جاتی ہے. رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے, جنیاں قوماں تے عذاب آج تو پہلے آیا عذاب کبھی بھی نہیں ٹلیا الا قوم یونس. ایک یونس علیہ السلام دی قوم ایسی ہے جدا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. آیا عذاب توبہ دی وجہ تو, رون دی وجہ تو, ہچکچاہٹ اللہ دی بارگاہ کے اندر ہچکیاں بچ گئیاں. جنہیں بچے روندے نے اس طرح بزرگ رو رہے نے, اللہ کو معافیاں مانگ رہے نے. اللہ نے آیا عذاب ٹال دیتا. سبحان اللہ سبحان. یا اللہ سانو بھی توبہ دی توفیق دے دے. اللہ اسی بھی حد تو اگے بڑھ گئے, اللہ ساڈے حال تے بھی رحم فرما دے. رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا, اے ویکھ لو نبی پاک علیہ السلام دا میں فرمان پیش کرنا چاہنا, قیمتی فرمان. ادھر تے آیا عذاب ٹل گیا تے اے جڑی قوم لوط سی, انہاں نوں ذرا ڈر آیا, ذرا انہاں دا قدم ڈگمگایا, انہاں نوں حیا بھی نہیں آئی, شرم بھی نہیں آئی, انہاں دے دلاں وچ خوف بھی نہیں پیدا ہویا. تے اللہ کریم نے بھیجے فرشتے, کامونکی دے 4 پھیرے آ جان فرشتے تے کامونکی نوں انج کر کے چکنا شروع کر دیں. ہائے میرے اللہ, ایمان نہ دسو تہاڈی کی حالت ہوئے. ایمان دی ذرا ایمان دے پیمانے دے نال سوچو کہ بستی خدا ڈالنی شروع ہو جائے, چیخو پکار شروع ہو گئی, رونا شروع ہو گیا, چلانا شروع ہو گیا, لیکن معافیاں نہیں منگیاں, استغفار نہیں کیتا. ایڈے بدبخت لوگ سن, اللہ کو معافی نہیں منگے, چیخاں مارنیاں شروع کر دیتیاں, ہائے مر گئے, ہائے گئے, تباہی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. رب العالمین نے فرشتیاں کو حکم دیتا ہے انہاں نوں اٹھا لو, ایسے کر کے آہستہ جویں لفٹ اتا جاندی ہے. ہائے ہائے یہ لفٹ میں بیٹھ گیا. اللہ کریم نے فرمایا ہوندے ہی رہو, ہن ہوندے ہی رہو گے. لفٹ میں بیٹھ گئے, ایک اوپر جا رہے ہیں تے نال چیخو پکار کر رہے ہیں. رب العالمین دے آرڈر دے نال میں پہلے گزارش کیتی ہے, زمین تے آرڈر کدا چلتا ہے, آسمان کدے قبضے دے اندر نے. تبارک الذی بیدہ الملک, رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا وا, اے ٹرمپ شرم کوئی چیز نہیں جے, اے مودی شدی کوئی چیز نہیں, اے عمران وغیرہ دنیا کھچانے اے کوئی چیز نہیں جے. اے ہیچ نے اللہ کے مقابلے دے اندر, انہاں دی کوئی حیثیت نہیں, انہاں دی کوئی وقت نہیں. ساری زمین تے حکومت کدی ہے؟ رب العالمین دی حکومت ہے. رب العالمین دی حکومت بادشاہاں نوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا, عاجزاں تے فقیراں تائیں دیوے تخت شان. انہاں بادشاہاں دے دروازے تے جان دی لوڑ نہیں, کدے دروازے تے جانا ہے؟ جڑا شہنشاہ ہے, جڑا بادشاہاں دا بادشاہ ہے, جڑا ساری کائنات دا مالک ہے, جدے حکم تو بغیر ایک پتا نہیں حرکت کر سکتا. زمین دے اندر, پانی دے اندر, نہراں دے اندر کوئی ایک قطرہ نہیں حرکت کر سکتا. رب العالمین نے زمین نوں آرڈر دیتا, اوپر جا رہی ہے, انہاں دی بستی اوپر جا رہی ہے. جدوں کافی بلندیاں تک چلے گئے, اللہ کریم نے آرڈر دیتا ہے, نہ بے ایماناں دے دلاں وچ ڈر پیدا نہیں ہویا, انہاں نے اپنے عمل تبدیل نہیں کیتے, انہاں نے اپنے کردار تبدیل نہیں کیتے. ہن انہاں نوں الٹا کر کے زمین دے اوتے سٹ دیو, اوپر لے جا کے بلندیاں تے الٹا کے انہاں دی بستی نوں زمین تے سٹیا. قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. رب العالمین فرماتے نے میں نوکدار پتھراں دیاں بارشاں انہاں دے اوتے کیتیاں, نوکدار پتھراں دیاں, جنہاں دیاں نوکاں تیز سن,
جتھے لگ جائے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. انہاں قوماں نے توبہ نہیں دیتی. گناہاں دا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوندا ہے. گناہ دا نتیجہ بولو ہمیشہ تے اسی کرتے جاواں گے تے نتیجہ چنگا ملے گا. ہائے 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 اے سن لو ذرا. جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے اور بخاری شریف دے اندر ترمذی شریف دے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا گل بڑی پکی تے بڑی مضبوط ہے. ساڈے نبی دی زبان کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی. احتیاط کریا جرا. آقا فرماتے ہیں عزت تو خلال فی او دیوالن جدو مال فیب دولت کا ذریعہ بنایا جائے گا. والامانت مغنمن جدو کسی دی امانت نو مالک نیمت سمجھ کے بندہ کھانا شروع کر دے گا امانتاں ضائع ہونیاں شروع ہو جان گیاں. والزکاۃ مغرمن جدو لوگ زکات نو چھٹی سمجھنا شروع کر دیں گے زکات نو جرمانہ سمجھنا شروع کر دیں گے اللہ دا حکم سمجھ کے زکات نہیں دیں گے روہن گے تے ایویں گلاں پٹھیاں سیدھیاں کرن گے. ایک ہی سانو جرمانہ پہ گیا ہے. جدو زکات نو لوگ جرمانہ سمجھنا شروع کر دیں گے وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ جدو دین دی تعلیم چھڈ کے لوگ دنیاوی تعلیم دے پیچھے پہ جان گے. سوچی جایا کہ شیشہ آئی براؤن کو دکھایا تو برا مان گئے. میں شیشہ پیش کر رہا. آقا فرماتے ہیں وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ جدو دین تو علاوہ دنیاوی تعلیم دا رجحان ہو جائے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ جدو مرد جڑے نے اپنی ماواں دے نافرمان ہو جان گے تے اپنی بیویاں دے فرما بردار ہو جان گے. اپنی گریبان چاک ماری اپنی گریبان میں ٹانگیے. آقا فرماتے ہیں جدو مرد ماواں دے نافرمان ہو جان گے بیویاں دے فرما بردار ہو جان گے. وَأَبْقَى أُمَّهُ اپنی والدہ کی نافرمانی شروع کر دیتی جائے گی. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ یاراں نو قریب کر لیا جائے گا تے باپ نو دور کر دیتا جائے گا. گل یاراں دی مننی شروع کر دیں گے. منڈے نوجوان یاراں دی گل منن گے باپ دی گل نہیں منن گے. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ جدو مسجداں دے اندر رولے پہ جان گے لڑائیاں شروع ہو جان گیاں آوازاں بلند ہونیاں شروع ہو جان گیاں. وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقٌ جدو قبیلے دا سردار پرلے درجے دا فاسق و فاجر گناہگار زانی شرابی ایک قبیلے دا سردار بن جائے گا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ جڑا لوگاں دا چودھری ہوئے گا او ذلیل قسم دا ہر غلط کام کرنے والا او چودھری بن جائے گا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ جدو کسے بندے کی عزت ہوتی شرطوں ڈالدیاں کیتی جائے گی او دی شرطوں ڈالدیاں لوگ او دی عزت کرن گے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ جدو کائنات گانا گان والیاں گلوکاراں اداکاراں عام ہو جان گیاں ڈھول ڈمکے عام ہو جان گے. ہوئے نے کہ نہیں جدو گانا گان والیاں عام ہو جان گیاں ڈھول ڈمکے عام ہو جان گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ جدو شراباں عام پیتیاں جان گیاں. وَلَوَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا جڑے بعد وچ آن والے نے پہلے امت دے لوگاں دے نام تا پان گے. نبی پاک نے فرمایا جدو یہ 14-15 علامتاں ظاہر ہو جان گیاں سن لینا تیار کرنا کان کھول کے سننا. مال خیر نو دولت دا ذریعہ بنا لیا گیا امانتاں نو مال غنیمت سمجھ کے لوگ کھا رہے نے. جدو زکات نو چٹی سمجھنا شروع کر دیتا جدو دین دی تعلیم چھڈ دیتی جائے گی دنیاوی تعلیم نو ترجیح دیتی جائے گی. مرد جڑا بیوی دا فرما بردار ماں کا نافرمان ہو جائے گا دوست یار نو قریب کرے گا اپنے باپ نو دور کر دے گا. مسجداں میں شور ہو جان گے قبیلے کے سردار تے چودھری فاسق و فاجر ہو جان گے اور بندے بھی
ہسنا شروع ہو جاؤ گے، مسخن تہاڈیاں شکلاں تبدیل ہونیاں شروع ہو جانگیاں۔ پھر ایک قسم دیا جے جویں لڑی ایک بنی ہوندی ہے موتیاں دی، اے لڑی ٹوٹ جائے، رسی ٹوٹ جائے، ایک تو بعد دوسرا گر جائے گا، اودے تو بعد دوسرا گر جائے گا، پھر تہاڈی تباہی دے سامان مسلسل ہوندے ہی رہن گے، پھر تہاڈے تے عذاب آندے ہی رہن گے، اور دنیا دی کوئی طاقت پھر تہانوں بچا نہیں سکے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، دعا فرماؤ اللہ انہاں اعمال کو محفوظ فرمائے۔ میں بڑے ادب و احترام نال گزارش کراں گا، اللہ دا قرآن سانو جگا رہا ہے، اللہ دا قرآن سانو خبردار کر رہا ہے۔ اے گناہ جڑے نے بندے دا بیڑا غرق کر دیندے نے، انسان علم تو محروم ہو جاتا ہے، جدوں انہاں گناہاں وچ پی جاندا ہے نا برکتاں ختم ہو جاندیاں نے، ایک تو بعد پھر بندہ دوسرا گناہ دی تیاری کرتا ہے، پھر گناہاں نوں بندہ حقیر سمجھدا ہے، چلو کوئی گل نہیں، ہور کری جاندا ہے، ودتا جاندا ہے، پھر وحشت تے گھبراہٹ او دے اوتے سوار ہو جاندی ہے، دلی سکون ختم ہو جاندا ہے، دلاں دے اوتے مور لگ جاندی ہے، زنگ پہ جاندے نے، اللہ دے سامنے بندہ ذلیل ہو جاندا ہے، اور پھر اللہ دی ذات ناراض، اللہ دے نبی ناراض، اللہ دی لعنت، اللہ دے نبی دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر نعمتاں تو بندہ محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسانی بزرگی دا وقار ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ اخیر ایتھے ہوندی ہے کہ موت ہوندی ہے تے او رو رہا ہوندا ہے، چیخاں مار رہا ہوندا ہے، لوگ کول کلمہ پڑھدے نے، انہوں کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوندا، او دی زبان تے کلمہ نہیں ہوندا۔ میں اس تو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر یہ گناہ ساڈے ایک ہی جاری رہے تے پھر خاتمہ ایمان تے ہو سکتا، تو قسم تا بڑی ہی بلند سن، احرام بننے نے تے نبی پاک دے نال مل کے حج کر رہے ہیں، مزدلفے دی منار دی بات ہے، صحابہ کٹھے ہو گئے، آپ پوچھتے نے کی گل ہے، کیوں اتنے کٹھے ہوئے ہو؟ یا رسول اللہ ایک تواڈے امتی نے احرام بنے ہیں، سواری تو گریا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا پڑھتا دنیا تو چلا گیا ہے، آپ نے فرمایا اینا چادرہ دے اندر انہوں دفن کر دیو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، تلبیہ پڑھتا آئے گا، لبیک اللہم لبیک، ایمان دی حالت دے اندر ایمان والیاں نو موت نصیب ہوندی ہے۔ آؤ مل کے اسی بھی کوشش کریے، آج تو بعد ایک روٹین بنائیے، چلتے ہیں پھرتے ہیں اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کریے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، ہن اللہ دے اے جڑے عذاب ہونے شروع ہو گئے نے، زلزلے ہونے شروع ہو گئے نے، اے سلسلہ رکنا، اے سلسلہ ہن رکنا نہیں دے تے ایویں بھلیکھے وچ نہ رہا جے، چلو جے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ آ بھی جائے، جان نکلتی جب نکلتی ہے جان اسلام پر تب پرواہ نہیں مجھے جان کی، کیوں نہ دوں خوشی سے اپنی جان، چاہیے مجھے رضا رحمان کی۔ اللہ ایمان تے خاتمہ نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 30 ستمبر بروز سوموار لودھیاں والی مسجد کے اندر ربانی صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے، یہ بعد نماز عشاء کا پروگرام ہے۔ اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سانو زلزلیاں دوائیاں طوفاناں تو محفوظ فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك یا رب العالمین۔ اللہ سارے کشمیری مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ غیبی امداد فرما، اللہ سانو انہاں حکومتاں تے کوئی امید نہیں، اللہ اسی تیرے در تے سوالیاں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اللہ اے حکومتاں جان جہنم دے اندر جدھر جاندیاں نے،
اللہ اسی تیرے در دے سوالیاں اللہ اس پاکستان دی حفاظت فرما اللہ کشمیر دی